الدین الخالص. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. سہرا سہرا غم کے بغولے، سہرا سہرا غم کے بغولے، بستی بستی درد کی آگ. جینے کا ماحول نہیں ہے لیکن پھر بھی جیتے ہیں. ساگر ساگر زہر بھرا ہے، قطرہ قطرہ مہلک ہے. یہ سب کچھ معلوم ہے لیکن پیاس لگی ہے پیتے ہیں. تو آج یہی حال ہے پورے دنیا کا جہاں مسلمان آباد ہیں، بالخصوص سرزمین شام کا اور موجودہ وقت میں سرزمین ہندوستان کا. مسلمانوں کے سلسلے میں جو فکریں نیوز چینلوں کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے مسلمانوں کے خلاف جو چالیں چلی جا رہی ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں. اور جو ماضی قریب میں جو حادثہ کشمیر میں پیش آیا وہ ہم سے اور آپ سے مخفی نہیں. لیکن ہم لاچار ہیں، ہمارے پاس کوئی اسباب نہیں سوائے ایک اسباب کے جس کا اللہ رب العالمین نے اپنی آیت میں تذکرہ کیا اور اس کو ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کیا ہے. دعا کیجئے اپنے لیے بھی، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی، شام کے مظلوم مسلمانوں کے لیے بھی اور کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے بھی. اور بد دعا کیجئے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مسلمانوں کے چین اور سکون کو غارت کر دیا جہاد کے نام سے ہی صحیح، جنہوں نے مسلمانوں کی معیشت کو تنگ کر دیا جہاد کے نام سے ہی صحیح. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. آپ کے رب کا یہ فرمان ہے، آپ کے رب کا یہ آرڈر ہے، آپ کے رب کا یہ حکم ہے ادعونی استجب لکم. مجھے پکارو پریشانی میں، مجھے پکارو تنگی میں، مجھے پکارو دشواری میں، مجھے پکارو ہر حال میں. استجب لکم، میں ہی تمہاری دعا کو سنوں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. وہ لوگ جو مجھ سے دعائیں نہیں کرتے، وہ لوگ جو میرے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتے، وہ لوگ جو مجھ سے گریہ وزاری نہیں کرتے، وہ لوگ جو اپنے حق کے لیے اور اپنے مسلمانوں کے بھائیوں کے حق کے لیے اللہ سے سوال نہیں کرتے، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب یہ لوگ ذلیل کر کے جہنم میں داخل کیے جائیں گے. وعید ہے اگر ہم اللہ سے دعا نہ کریں اپنے حالات کی درستگی کے لیے اور اپنے مسلمانوں کے درد اور تکلیف کو دیکھ کر اگر ہمارے درمیان ہماری زبان سے ان کے لیے دعا نہ نکلے تو اللہ رب العالمین نے ہمیں جہنم کی وعید سنائی ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے جب صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی ہم اللہ کو پکارتے ہیں، وہ اللہ جو ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، کیا اسے ہماری دعاؤں کی خبر ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے آیت اتاری وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے اللہ کے نبی جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں کہ ہم اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کے سامنے دستے سوال دراز کرتے ہیں، اللہ سے گریہ وزاری کرتے ہیں، اللہ سے اپنے مصیبتوں کو دور کرنے کے دعائیں کرتے ہیں، تو کیا اللہ ہماری دعاؤں سے باخبر ہے؟ تو اللہ نے کہا انی قریب، میں بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی. جب کوئی پکارنے والا پکارتا ہے، جب مانگنے والا کوئی مانگنے کا ہاتھ پھیلاتا ہے، جب کوئی دستے سوال دراز کرتا ہے تو میں اس کی دعاؤں کو سنتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. تو انہیں چاہیے کہ میری اطاعت کریں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي. مجھ پر ایمان لائیں اور یقین کے ساتھ دعا کریں کہ حالات کو درست کرنے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. تاکہ وہ ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہو جائیں. دعائیں ایسے قبول نہیں ہوتی غافل دل کے ساتھ کہ ہم اللہ سے دعائیں کریں اور ہمارا دل غافل ہوں. یستجاب لأحدکم ما لم یعجل. اللہ رب العالمین اپنے بندے کی دعا کو سنتا رہتا ہے.
جب تک کہ وہ جلدی نہ کریں. کیا کون سی دعا؟ اللہ کے نبی دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ما من مسلم عبد مسلم یدعو بدعوۃ لیس باسم ولا بقطیۃ رحم الا آتاہ اللہ بإحدى ثلاث. جو کوئی مسلمان اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا ہے اور وہ دعا گناہ کی دعا نہیں ہوتی, معصیت کی دعا نہیں ہوتی, رب کی نافرمانی کی دعا نہیں ہوتی, اور رشتے داری کو کاٹنے کی دعا نہیں ہوتی, تو اللہ رب العالمین تین طرح سے ان کی دعا کو قبول کرتا ہے. کوئی ایسی دعا ہے ہی نہیں جو اللہ قبول نہ کرے. آپ نے دعا کر دی, اللہ نے قبول کر لی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اما ان وجل له دعوته, یا تو بندہ اللہ سے مانگے اللہ میرے مسلمان بھائی کی مدد کر دے, یہ اللہ کی بندے کی زبان دعا نکلی اور یہ اللہ نے قبول کر دی. یہ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ فوراً دعا قبول کر لے. وَإِمَّا أَن يَدَّخِرَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ, یا یہ کہ اللہ رب العالمین بندے کی ہر دعا کو جو وہ اللہ سے مانگتا رہے پوری زندگی دعا کرتے کرتے مر جائے, مر کر اللہ کے پاس چلا جائے. بہت ممکن ہے کہ اسی ایک دعا بھی دنیا میں ثابت نہ ہو, ظاہر نہ ہو, لیکن اللہ رب العالمین اس کو آخرت کے لیے اکٹھا کر رہا ہے. اب بعض روایتوں میں آتا ہے آثار میں کہ قیامت کے دن جب بندہ اپنے دعا کے اجر کو دیکھے گا, اپنے دعا کے ثواب کو دیکھے گا, اپنی دعاؤں کی نیکیوں کو دیکھے گا, تو وہ تمنا کرے گا اے کاش دنیا میں میری کوئی ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی. اتنا اللہ رب العالمین اجر تیار کر رہا ہے. اور کیا ہے؟ اور تیسرا یہ کہ اللہ رب بندہ دعا کرتا ہے دنیا میں کسی چیز کی, اللہ وہ چیز نہیں دیتا لیکن اس جیسی کسی مصیبت سے اسے نجات دے دیتا ہے, بچا لیتا ہے. یا تو اللہ رب العالمین دنیا میں دعا فوراً سن لے گا, یا قیامت کے دن کے لیے توشک اسٹاک کر لے گا, یا تیسرا یہ کہ اللہ رب العالمین آنے والی کسی مصیبت کو ٹال دے گا. تو دعا کیجئے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی دعا ایسی نہیں جو اللہ رب العالمین قبول نہ کریں. ہم گھبرا جاتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یستجاب لأحدکم ما لم یعجل, بندے کی ہر دعا کو اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے. جلد بازی کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی کہ بندہ کہے میں نے اتنے دن تک یہ مانگا, اللہ سے مال مانگا, 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال تک میں نے اللہ سے مال مانگا, اللہ نے مجھے مال نہیں دیا. اللہ دینے والا تھا 6ویں سال میں. 5 سال پہ آپ نے کہا کہ اللہ نے میں نے 5 سال مال مانگا, اولاد مانگی, دولت مانگی, پیسہ مانگا, بینک بیلنس مانگا, 5 سال, اور اللہ نے پلاننگ کیا رکھی ہے کہ 6ویں سال میں دوں گا. آپ نے کہا کہ میں نے اللہ سے اتنے سال دعا مانگی, اللہ نے میری دعا نہیں سنی. تو جو اللہ نے آپ کی دعا سن لی ہے اللہ رب العالمین اس کو بھی انسنا کر دیتا ہے. قبول دعا کو اللہ ریجیکٹ کر دیتا ہے. قبول دعا کو یہ ضروری نہیں کہ ہم جو مانگے وہ فوراً قبول ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے. ہماری مینٹلٹی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے. ایک صحابی یا رسول اللہ ہلکت المواتی وانقطعت السبل, یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یغیثنا. اے اللہ, ایک صحابی آئے, اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے, آواز دی اے اللہ کے رسول آپ سن رہے ہیں, اے اللہ کے رسول آپ سن رہے ہیں. اللہ کے نبی متوجہ ہوئے, آپ نے فرمایا, اس صحابی کو اتنا بھی برداشت نہیں تھا کہ جمعہ کے ختم ہونے کا انتظار کریں. جمعہ کے خطبے کے دوران ہی آواز دی یا رسول اللہ ادعو حلقت المواتی وانقطعت السبل. اے اللہ کے نبی بارش نہیں ہو رہی ہے, پودا اگ نہیں رہا ہے, مویشی کھائیں گے کیا, پیئیں گے کیا. اے اللہ کے نبی ہمارے سفر کا سامان ہی یہ جانور ہیں, یہ اونٹ ہیں, یہ سواریاں ہیں جن سے ہم ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں. اے اللہ کے نبی پیداوار ہو نہیں رہی, آسمان سے بارش ہو نہیں رہی, نتیجہ کیا ہوا, چوپائے مر گئے. وانقطعت السبل, اور راستے منقطع ہو گئے, ہم کہیں سفر نہیں کر پا رہے ہیں, تجارت نہیں کر پا رہے ہیں. ادعو اللہ ان یغیثنا, اللہ سے دعا کر دیجیے کہ اللہ بارش کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھایا, اللہم اسقنا
اللہم اسقنا اللہم اسقنا، اے اللہ ہمیں سیراب کر دے، اے اللہ ہمیں سیراب کر دے، اے اللہ ہمیں سیراب کر دے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، واللہ ما نرا فی السماء من سحاب ولا قزعۃ، میں نے آسمان کو ادھر دیکھا، آسمان میں ایک بادل کا ٹکڑا نہیں تھا، نہ بادل تھا اور نہ بادل کا ٹکڑا تھا۔ وما بیننا وبین سلم من بیت ولا دار، اور ہمارے اور سل پہاڑی کے درمیان کوئی گھر اور مکان بھی نہیں تھا کہ کوئی بادل وہاں چھپا رہے ہمیں دیکھے نہیں۔ فطلعت من وراء سحاب، تو فطلعت من وراء سحاب، تو ایک بادل کا ٹکڑا نمودار ہوا تل پہاڑی کے پیچھے سے۔ فلما توسطت السماء، جب بیج آسمان میں پہنچا، انتشرت، چھوٹا سا ٹکڑا تھا۔ حدیث کا الفاظ ہے مثل الترس، جتنی بڑی ڈھال ہوتی ہے اتنا بڑا بادل کا ٹکڑا تھا۔ فلما توسطت السماء، جب بیج آسمان میں یہ بادل کا ٹکڑا پہنچا، انتشرت، پورے آسمان میں پھیل گیا۔ ثم امطرت، پھر ایسی بارش ہوئی، واللہ ما رأینا الشمس ستا، ہم نے 6 دن تک سورج نہیں دیکھا، ایسی زبردست بارش۔ ایک اور واقعہ سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ مشرکہ تھیں، اسلام نہیں لائی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نبی کی یہ صحابی ابو ہریرہ اپنی والدہ کو اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں، اسلام کی طرف بلاتے ہیں، تو حضرت ابو ہریرہ کی والدہ کہتے ہیں فاسمعنی فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اکرہ، اللہ کے نبی کے بارے میں میری والدہ ایسی بات کہہ دیتی تھی کہ مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی کہ نبی کی امتی ہوں اور نبی کی موت کے بارے میں نبی کی والدہ بد کلامی کر رہی ہے، بہت تکلیف ہوتی۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت دی، پھر حضرت ابو ہریرہ کی والدہ نے وہی اللہ کے نبی کے بارے میں بد کلامی کی، برا بھلا کہا، یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ رونے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہم یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یہدی ام ابی ہریرہ، روتے ہوئے آئے۔ حدیث کا الفاظ ہے اللہ کے نبی کے پاس آئے اور وہ رو رہے تھے اور کہا یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ کے نبی آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت دے دے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھایا، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ نے جب اللہ کی نبی کی زبان سے یہ دعا سنی، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو، ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت دے دے۔ فرجعت مستبشرا بدعوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کی نبی کی دعا کو سن کر خوشی پلٹا، اپنے گھر کے قریب ہوا۔ جب دروازے سے قریب ہوا، دروازہ بند تھا، میں نے پانی گرنے کی آواز سنی، میری والدہ نے میرے قدموں کی جب آواز سنی تو کہا الا مکانک یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ جہاں ہو وہیں رہنا، آگے نہیں بڑھنا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ کی والدہ نکلی، لباس پہنے ہوئے، اپنی اوڑھنی ہاتھ میں لیے ہوئے نکلی اور کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے نبی، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور اس کے رسول ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ دوڑے گئے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ اس بار رو رہے تھے، اس بار رو رہے تھے غم کے مارے، اس بار رو رہے تھے خوشی کے مارے کہ اللہ کے نبی، اللہ رب العالمین نے آپ کی دعا سن لی۔ لمبا واقعہ ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے اللہ نے دعا سنی، یہ اللہ نے کے نبی نے بارش مانگی، آسمان سے بارش اتر گئی، یہ اللہ کے نبی نے ہدایت مانگی، ہدایت اتر گئی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مولوی صاحب ایسی دعا قبول ہونی چاہیے۔ یہ کون سی دعا ہوئی؟ 4 سال 5 سال 6 سال تک دعا مانگتے جا رہے ہیں، دعا ہی قبول نہیں ہو رہی ہے۔
ہماری سوچ یہ ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک اور نبی کا واقعہ بیان کیا. یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، ہر بندے کی دعا سنی جاتی ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے. اللہ سن رہا ہے، ضروری تو نہیں ابھی ظاہر کریں، ہو سکتا ہے 5 سال بعد ظاہر کریں، ہو سکتا ہے 10 سال بعد ظاہر کریں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ کا واقعہ بیان کیا. تو اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ ایک اور بنا، حضرت موسیٰ نے دعا کی، کہا یا ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک. اے اللہ، تو نے فرعون کو، اس کے سرداروں کو دنیاوی ساز و سامان اور طرح طرح کے مال سے اتنا مالدار کر دیا ہے کہ اے اللہ وہ تیری زمین فساد برپا کر رہے ہیں. لیضلوا عن سبیلک، اس مال کا، اس دولت کا، اس سامان زینت کا یہ نتیجہ نکلا. لیضلوا عن سبیلک، اے اللہ تیرے بندوں کو تیرے راستے سے روک رہے ہیں. اللہم اطمس اموالہم، اللہم اطمس اموالہم واشدد علی قلوبہم ولا فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم. اے اللہ ان کے مالوں کو برباد کر دے. ہارون موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اللہم اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم. موسیٰ نے ہاتھ اٹھایا، دعا کی، اے اللہ ان کے مالوں کو تباہ برباد کر دے. ہارون پیچھے کھڑے تھے، کہا آمین. واشدد علی قلوبہم، اے اللہ ان کے دلوں کو سخت کر دے، اتنا سخت کر کے کہ اے اللہ اسے سخت کوئی چیز نہ ہو. ہارون نے کہا آمین. فلا يموت حتى يروا العذاب العلیم، اے اللہ انہیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں، دردناک عذاب نہ دیکھ لیں. ہارون نے کہا آمین. دو نبی موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اور ہارون علیہ السلام آمین کہہ رہے ہیں. علامہ ابن کثیر اب لگ بھگ اکثر مفسرین نے جب اس آیت کی تفسیر کی تو کیا لکھا کہ اس دعا کے بعد اللہ نے فرمایا قد اجیبت دعوتکما، قد اجیبت دعوتکما، اے ہارون، اے موسیٰ، ہم نے تم دونوں کی دعائیں سن لی ہیں. قد فعل ماضی پہ داخل ہوتا ہے، اسے ماضی قریب کے معنی میں کرتا ہے، یعنی ابھی ابھی ہم نے تمہاری دعا سنی ہے. قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعائیں سن لی گئی ہیں. ابن کثیر اور دوسرے مفسرین لکھتے ہیں اس دعا کے بعد 40 سال تک فرعون زندہ رہا. کتنے سال تک؟ 40 سال تک. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعائیں سن لی گئی، دعا ہو گئی ہے. اللہ نے نہیں دکھائی، 40 سال بعد پوری کی. کیوں پوری کی اللہ جانے. ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ چاہے کہ موسیٰ دعوت و تبلیغ میں، دین کے پھیلانے میں، دین میں جو مشقتیں برداشت کرنے میں جو اجر کی بلندی ہے وہ اجر ان کا بڑھ جائے. ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہو کہ فرعون کو قیامت کے دن کوئی حجت قائم کرنے کا موقع نہ ملے کہ اے اللہ مجھے 2 دن موقع دیا ہوتا، مجھے آج فرعون کو، ہارون کو بھیجا، آج موسیٰ کو بھیجا اور ہمیں موقع ہی نہیں دیا کہ ہم غور کرتے، ایمان لے آتے. تو نے یہ بھیجا اور یہ عذاب دے دیا. 40 سال تک اللہ نے موقع دیا تاکہ قیامت کے دن فرعون یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں موقع نہیں ملا. تو اللہ رب العالمین ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ کب کیا دینا ہے. 40 سال بعد ہر نبی کی، دیکھیں اللہ کے نبی دعا کی وہاں پہ قبول ہوئی تو اس سے دلیل پکڑتے رکھیے ایسی دعا چاہیے. یہ ہارون اور موسیٰ 2 نبی، 1 اور 1 11، 2 نبی دعا کر رہے ہیں اور اللہ 40 سال بعد ظاہر کر رہا ہے. آپ بھی دعا کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. بات سمجھ میں آتی اس حدیث کا؟ یہ حدیث آپ نے 12 سنی ہوگی، اس کا مطلب سمجھ میں آتا ہے الدعاء والعبادہ، دعا ہی عبادت ہے. آدمی نماز پڑھتا ہے اللہ کے لیے، روزہ رکھتا ہے اللہ کے لیے، حج کرتا ہے اللہ کے لیے، زکوٰۃ دیتا ہے اللہ کے لیے، صدقات و خیرات کرتا ہے اللہ کے لیے. اس میں اس کے دماغ میں یہ سوچ ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ کام لگایا ہے اور یہ کرنا ہے، اس میں اللہ رب العالمین کا آرڈر ہے، یہ اللہ کے لیے ہو رہی ہے. نماز پڑھنے سے آپ کو کیا فائدہ ہے؟ نماز پڑھنے سے بظاہر آپ کو تو کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا، لیکن دعا ایک ایسی عبادت ہے بندہ اپنے لیے مانگتا ہے. اے اللہ، آپ اللہ کے لیے دعا کریں گے، اللہ اے اللہ تو تندرست ہو جا، جائز ہی نہیں ہے، حرام ہے.
اللہ کے لیے دعا نہیں کی جاتی، اللہ سے دعا کی جاتی ہے، لیکن اللہ کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے، نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، روزہ اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے، دعا انسان اپنے لیے کرتا ہے۔ اب آپ کہیں گے اللہ رب العالمین مجھے مال دے دیں، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ آدمی کہتا ہے اللہ مجھے مال دے دے، اللہ کہتا ہے فرشتوں لکھو اس نے میری عبادت کی۔ آدمی کہتا ہے اللہ مجھے اولاد دے دے، بندہ اپنے لیے مانگ رہا ہے اولاد، اللہ کہتا ہے بندے نے میری عبادت کی۔ آدمی کہتا ہے اللہ رب العالمین مجھے عزت دے دے، بندہ اپنے لیے عزت مانگتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ بندے نے میری عبادت کی۔ آدمی ہر چیز دنیا میں اپنے لیے مانگتا ہے، کچھ ملے یا نہ ملے، کم سے کم دعا عبادت کا ثواب تو مل رہا ہے، عبادت کا اجر تو مل رہا ہے، اس کے نامہ اعمال میں تو لکھا جا رہا ہے اس نے یہ عبادت کی، یہ عبادت کی، یہ عبادت کی۔ انسان سوچئے زندگی میں لاکھوں کروڑوں دعا کر لے اور ایک دعا اللہ قبول نہ کرے، ظاہر نہ کرے، تو بھی اس کے نامہ اعمال میں 1 کروڑ نیکیاں تو لکھی جا چکی ہیں۔ الدعاء هو العبادہ، محض دعا کر دینا، محض یہ کہہ دینا اے اللہ یہ کر دے وہ کر دے، نیکیوں کا انبار۔ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ رب العالمین کو دعا سے زیادہ کوئی عبادت عزیز نہیں ہے۔ آپ عبادتوں کا حال اٹھا کر دیکھ لیجئے، منافقین کا جب اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ منافقین بھی دعا کرتے ہیں، منافقین بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیکن کتنا؟ اللہ رب العالمین نے کہا منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اپنے گمان میں، وہ سوچ رہے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کی اس بدگمانی کی سزا اللہ رب العالمین ان کو دے گا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں سستی اور کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یُرَاؤُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور نماز میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر تھوڑا۔ ذکر کا ایک مطلب سبحان اللہ الحمدللہ دعائیں، تسبیح و تحلیل، اور ذکر کا ایک مطلب دعا۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور نماز میں وہ دعائیں نہیں کرتے مگر بہت تھوڑی۔ تو اللہ نے کہا ایسی نماز اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کو ایسی نماز چاہیے جس میں بندہ بہت زیادہ دعائیں کرے۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ منافقین کی نماز ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ہم کو نماز میں اتنی دعائیں سکھائی ہیں، کبھی آپ ان کا ترجمہ اٹھا کر پڑھیں، دنیا و ما فیہا کی نعمتیں ہیں اس میں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب اللہ رب العالمین نے آپ کی نماز پہ اکٹھا کر دیا دعاؤں کے ذریعے۔ آج جو کچھ بھی ہوا کشمیر کے اندر سوشل میڈیا بھرا پڑا ہوا ہے، آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جن لوگوں نے ناحق خون کیا ہے وہ ظالم ہیں، بغیر شک کے وہ ظالم ہیں، اور جو مقتولین ہیں چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہیں یا غیر مسلموں میں سے، وہ مظلومین ہیں۔ اللہ مظلوم کی دعا کو چھوڑتا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف روانہ کیا، حضرت معاذ سواری پہ سوار تھے، اللہ کے نبی سواری کے لگام پکڑے ہوئے پیدل چل رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے حضرت معاذ کو بہت ساری وصیت کی، تو ایک بات اور فرمائی، وَاتَّقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ وَاتَّقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ۔ اے معاذ اپنے آپ کو مظلوم کی آہ سے بچانا، اے معاذ اپنے آپ کو مظلوم کی بددعا سے بچانا۔ یہ نہ سمجھنا تم نبی کے ساتھی ہو، نبی کے ساتھ اٹھنے والے ہو، نبی کے ساتھ بیٹھنے والے ہو، نبی کے ساتھ کھانے والے ہو، نبی کے ساتھ جنگ میں شریک ہونے والے ہو، تم جو چاہو وہ کرے ہو، چلے گا نہیں۔ اے معاذ اپنے آپ کو مظلوم کی آہ سے بچانا۔ اگر کسی مظلوم نے تمہارے خلاف بددعا کر دی معاذ، یاد رکھنا اللہ تمہیں بھی نہیں چھوڑے گا۔ وَاتَّقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ۔ اے معاذ اللہ اور مظلوم کی بددعا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ زانی ہو، چاہے وہ بدکار ہو، اگر مظلوم نے بددعا کر دی اللہ صحابی کو نہ چھوڑے۔ اگر مظلوم ہمارے اور آپ کے خلاف بددعا کرے گا تو ہم کس گھاٹ لگیں گے، تصور کر لیجئے۔
اور اٹھائیے بخاری کی مشہور روایت آپ نے بارہا سنی ہوگی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے ایک لونڈی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتی، اور جب جب ان کے پاس آتی تو وہ کہتی وَيَوْمَ الْوِشَاءِ مِنْ عَاجِبِ رَبِّنَا وَيَوْمَ الْوِشَاءِ مِنْ عَاجِبِ رَبِّنَا، کمر بند والا واقعہ میرے رب کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں لا تقعدین معی مقعدا الا قلت ھذا، اے اللہ کی بندی تو صبح آتی ہے تو مجھ سے کہتی ویوم الوشاء من عاجب ربنا، کمر بند والا واقعہ اللہ کے عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ہے۔ عصر بعد آتی ہے تو کہتی ویوم الوشاء من عاجب ربنا، کمر بند والا واقعہ اللہ کے عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ہے۔ شام کو آتی ہے کہتی ویوم الوشاء من عاجب ربنا، کمر بند والا واقعہ رب کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے۔ اور جتنی بار آتی ہے 10 دن بیت گئے، 20 دن بیت گئے، 30 دن بیت گئے، ماجرا کیا ہے؟ تو ہر بار آتی ہے اور یہ کہتی ہے وَيَوْمَ الْوِشَاءِ مِنْ عَاجِبِ رَبِّنَا۔ اس نے حضرت عائشہ کو اپنا واقعہ بیان کیا کہ امی عائشہ میں کافرہ تھی، میرے مالکوں نے مجھے آزاد کر دیا اور میں ان کے ساتھ رہتی تھی۔ ان کی بیٹیوں میں سے، ان کی بچیوں میں سے ایک بچی قضاء حاجت کے لیے نکلی، وَعَلَيْهَا وِسَاءٌ أَحْمَرُ مِنْ سُيُورٍ، اور اس کے اوپر لال رنگ کا ایک کمر بند تھا۔ فَوَضَعَتْهُ أَوْ وَقَعَ مِنْهَا، یا تو اس نے کہیں اسے رکھ دیا یا اس سے وہ گر گیا۔ فَالْتَمَسُوهُ فَلَمْ يَجِدُوهُ، ان لوگوں نے اس ہار کو تلاش کیا بس اسے انہوں نے پایا نہیں۔ فَاتَّهِمُونِ بِي، میں ان کے ساتھ رہتی تھی، آزاد کر دیا تھا لیکن رہتی تھی ان کے ساتھ، تو ان لوگوں نے مجھ پر الزام لگایا۔ عام طور سے ہوتا کیا ہے، گھر میں کوئی چوری ہو جائے، گھر میں کوئی حادثہ ہو جائے، کسی کا پیسہ رکھا ہوا کہیں سے غائب ہو جائے تو جو گھر کی میڈ ہوتی ہیں، نوکرانیاں ہوتی ہیں، ان کی طرف سے جاتا ہے کہیں اس نے تو نہیں چرا لیا۔ فَالْتَمَسُوهُ، ان لوگوں نے مجھ پر الزام لگایا۔ فَالْتَمَسُوهُ فَلَمْ يَجِدُوهُ، تلاش کرتے کرتے تھک نہیں ملا۔ فَاتَّهِمُونِ بِي، تو ان لوگوں نے مجھ سے کہا تم نے چرایا ہے۔ فَتَفِقُوا يُفَتِّشُونَ حَتَّى فَتَّشُوا قُبُولَهَا، اے امی جان میں بھیڑ میں تھی، لوگوں کا مجمع جمع ہو گیا، ان لوگوں نے میری تلاشی لینی شروع کی۔ فَتَفِقُوا يُفَتِّشُونَ حَتَّى فَتَّشُوا قُبُولَهَا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے میری شرمگاہ تک کی تلاشی لے ڈالی۔ میں کھڑی تھی، میں اللہ رب العالمین سے میں نے کہا اے اللہ تو جانتا ہے میں مظلوم ہوں، اے اللہ تو جانتا ہے میں نے یہ چوری نہیں کی، اے اللہ میں نے چوری نہیں کیا۔ اور ہوا کیا تھا، وہ جو ہاتھ تھا گر گیا تھا، اس کے وہاں چیل گزری، اس نے سمجھا گوشت ہے، اٹھا لیا اور لے کر چیل چلی گئی۔ یہ الزام اس لڑکی پر لگا، اس نے دعا کرنی شروع کی اللہ سے، روایتیں مختلف ہیں، اس نے دعا کرنی شروع کی۔ فمرت الہدیات، پھر وہی چیل گزری، فالقته، اس ہار کو ان کے درمیان ڈال دیا، وہیں ان کے بیچ میں گرا۔ هذا الذي اتهموني به وكنت منه بريئا، یہی وہ ہار ہے جس کے بارے میں تم لوگوں نے مجھے الزام لگایا تھا، یہی وہ ہار ہے جس کی وجہ سے تم لوگوں نے میرے شرمگاہ کی تلاشی لی، یہی وہ ہار ہے کہ جس کے لیے تم نے محفل میں ہمیں رسوا کیا۔ هذا الذي اتهموني به وكنت منه بريئا، جبکہ میں اس سے بری تھی۔ اللہ کے نبی کے پاس آئی، فاسلمت، اسلام لے آئی، پھر کہتی تھی جب بھی آتی وَيَوْمَ الْوِشَاءِ مِنْ عَاجِبِ رَبِّنَا، کمر بند والا واقعہ میرے رب کی نشانیوں میں سے عظیم نشانی ہے۔ اسلام بعد میں لائی تھی، پہلے کافر تھی، پہلے کافرہ تھی، مشرکہ تھی، اسلام کو نہیں مانتی تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے آن دا اسپاٹ یہ بندی نے دعا مانگی ہے اور یہ اللہ رب العالمین نے چیل کو واپس بھیج دیا اور اس کی پاک دامنی اور اس کی برات ثابت کر دی۔ تو اب اللہ سے دعا کیجئے، ہمارے ذمے ہم فلسطین مسلمانوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ آج کی تاریخ میں ہم فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ فنڈنگ نہیں کر سکتے، اپنے لڑکوں کو نہیں بھیج سکتے، اپنے وہاں خود نہیں جا سکتے، تو ہمارے اختیار میں کیا چیز بچی ہے؟ صرف ایک چیز کہ ہم ان کے لیے دعا کریں۔ ہم اپنے بچوں کے مرض کے لیے جب ڈاکٹر جواب دے دیں کیا کرتے ہیں؟
جو اختیار کی چیزیں دعا کیجیے. آج جو بھی ماحول شہر ملک کا بنایا جا رہا ہے، اس ملک کے ماحول کو بگڑنے سے بچانے کے لیے ہمارے اختیار میں کوئی چیز نہیں. ایک چیز اختیار میں دعا کیجیے. تو اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے. انہیں چند بات میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. میں اللہ رب العالمین سے دعا کروں، اے رب العالمین ہمارے ملک میں امن و امان قائم کر دے. اے اللہ جو لوگ ملک کی فضا کو خراب کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ان کے منصوبوں کو تو ناکام کر دے. اے اللہ مسلمانوں کی عزت و ناموس کی، ان کے مساجد و مدارس کی، ان کے مقدس مقامات کی، ان کی زمینوں کی تو حفاظت فرما. اے رب العالمین ہمیں جب تک دار فانی زندہ رکھ، صحیح عقیدہ اسلام و زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان مل خیر کرو. آمین. الحمدللہ رب العالمین.